ساعدني يا رحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں. دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور قرآن پاک کے 13ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں. سورہ یوسف کا بیان جاری ہے. عورتوں نے بھی اعتراف کر لیا اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی. اب شروع کرتے ہیں سلسلہ 13ویں پارے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے. وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو برائی کی شدید دعوت دینے والا ہے مگر وہ کہ جس پر میرے رب نے رحم فرمایا. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ قول یوسف علیہ السلام کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا اور آئندہ وہ بھی نیکی کی طرف آ گئی تو اس کا بھی یہ قول ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. البتہ اہم بات کیا ہے، نفس و برائی کی شدید دعوت دیتا ہے مگر بچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو نفس کی شرارتوں سے بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نفوس کا تزکیہ عطا فرمائے. وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں. خاص کر لوں سے مراد مقام بڑا عطا کروں گا. اور بادشاہ ان کی قدر و منزلت سے قائل ہو گیا، وہ تعبیر سے بھی قائل ہو گیا اور کردار کی جو گواہی آئی اس سے بھی قائل ہو گیا. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب بادشاہ نے اس سے بات کی تو کہا بے شک آج آپ ہمارے پاس باوقار اور صاحب امانت ہیں. گویا بادشاہ نے پہلے ہی ان کے کردار کا اعتراف کر دیا اور اپنے لیے خاص کرنے کا اعلان پہلے ہی کر دیا. چنانچہ اب یوسف علیہ السلام ایک بات اس کے سامنے رکھ رہے ہیں. قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام فرمایا کہ مجھے مقرر کر دو ملک کے خزانوں پر. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، علم رکھنے والا ہوں. نوٹ کیجئے گا، خود سے منصب مانگنا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. لیکن یہاں خاص بات کیا تھی؟ بادشاہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ میں ان کو اپنے لیے خاص کر لوں گا، اور جب تشریف لائے تو ان کے کردار کا اعتراف بادشاہ نے بھی کیا. اور ہاں، جب کبھی ایسا مشکل معاملہ مسائل پیش آ جائیں، افراد کا ایسا مسئلہ پیش آ جائے مخلوق خدا کا کہ اس کو حل کرنے کے لیے کوئی موجود نہ ہو اور ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہو، تو پھر وہ آگے بڑھے اس مقصد کے لیے کہ اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو جائے. یہ نکات بھی اس آیت کے ذیل میں بیان کیے گئے. اہم بات کیا ہے؟ آگے بہت بڑا قحط کا معاملہ آنے والا ہے اور اس کو کون سنبھال سکے گا؟ یوسف علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور دو اہم صفات آئیں کسی اسائنمنٹ کو دینے کے اعتبار سے. جس کسی کو دیا جا رہا ہو اس بندے میں جو کوالیفیکیشنز دیکھنی ہوں، ان میں ایک بات کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا بھی ہونا چاہیے اور علم رکھنے والا بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد انٹلیکچول انپٹ دینے کا بھی یا اس کی نالج بھی ہونی ضروری ہے، اور کسی معاملے کو فزیکلی پرفارم کرنا یا اس کے حوالے سے امپلیمنٹیشن کرنا، اس کا بھی اس کے پاس فن یا اسکلز ہونی چاہیے. تو یہ دو صفات بڑی اہم ہیں، جس کو ہم چاہے تو کارپوریٹ سیکٹر کے اعتبار سے کہیں، کسی کو کسی جاب پر رکھنے کے اعتبار سے کہیں، بڑی اہم ہیں. بہرحال وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو علیہ السلام زمین میں اختیار عطا فرما دیا. یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ اس میں جہاں چاہتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے بڑا منصب عطا فرما دیا. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم بدلہ ضائع نہیں کرتے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا. ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے آخرت کا بدلہ بہتر ہے. دنیا کے اندر یہ اختیار عطا ہوا اور بڑا اختیار عطا ہوا یوسف علیہ السلام کو. البتہ سب سے بڑا معاملہ کہاں کا ہے؟ آخرت کا ہے. سب سے بڑی سلطنت ہے، بادشاہت ہے، کہاں کی ہے؟ وہ آخرت کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اب 7 سال گزر گئے، یاد آئے گا آپ کو؟ یاد آ گیا؟ 7 سال گزر گئے، اس میں تو خوب فصل اگ رہی تھی. اب وہ 7 سال آ گئے ہیں جب قحط کا معاملہ، اور مصر کے دور دراز کے علاقوں کے اندر بھی ایک قحط کا معاملہ آ گیا. چنانچہ فلسطین سے
آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں تاکہ ان کو یہاں غلہ مل سکے، جہاں بہت بڑے پیمانے پر یوسف علیہ السلام نے اس ساری سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہتمام فرمایا، تو بہت بڑے پیمانے پر یہ مسئلہ قحط سالی کا آیا تھا۔ چنانچہ اب ان کے بھائی بھی آ رہے ہیں، 7 سال گزر چکے، اب قحط کا دور ہے اور بھائی آئے ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، پس ان کے پاس داخل ہوئے، پیش ہوئے، تو انہوں نے ان بھائیوں کو پہچان لیا اور وہ بھائی ان کو نہ پہچانے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اور جب ان کا سامان انہیں تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے بھائی کو میرے پاس لانا جو تمہارے والد کی طرف سے ہیں۔ ایک ایک اونٹ پر ایک ایک فرد کو اناج دیا جا رہا ہے، اس کی کچھ رقم لی جاتی تھی، وہ ذکر بھی آئے گا۔ البتہ سامان تیار کرا دینے کے بعد فرما رہے یوسف علیہ السلام آئندہ اپنے بھائی کو لے کر آنا۔ بھائی کون سے؟ چھوٹے بنیامین، ان کے بھائی، اور یہ 10 بھائی دوسری والدہ سے ہیں، یوسف یعنی یعقوب علیہ السلام کی دوسری زوجہ سے، اور یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی یہ 2 بھائی ایک اور زوجہ سے جن کا انتقال ہو گیا ایک روایت کے مطابق۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو لے کر آنا آئندہ جو تمہارے والد کی طرف سے ہے۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، پھر اگر تم ان کو میرے پاس لے کر نہیں آئے تو تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا میرے پاس، اور میرے پاس آنا بھی مت۔ بڑا ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا، بھائی لاؤ گے آئندہ تو غلہ ملے گا، ادروائز نہیں۔ قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، وہ کہنے لگے اس کے متعلق اس کے والد سے خواہش کا اظہار کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں کو کہا کہ ان کی جو پونجی ہے نا، جو انہوں نے رقم دی ہے غلے کے لیے، وہ ان کے بوروں میں رکھ دو۔ لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، شاید کہ وہ اس کو معلوم کریں جب وہ لوٹیں اپنے گھر والوں کی طرف، شاید وہ لوٹ کر دوبارہ ادھر آئیں۔ اب کہیں خیال نہ ہے دل کے اندر، اچھا بھائیوں کو نواز دیا، کیوں یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا اختیار ملا ہے، وہ اپنے پاس سے پیمنٹ نہیں کر سکتے؟ کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی برا خیال لانے کی کوشش کرے تو اپنے ایمان کی خیر ہی منانے کی کوشش کرے۔ یہ میں نے اس لیے جملہ کہا کہ ایسے ایسے فتنے اٹھتے ہیں غیروں کی طرف سے، کچھ اپنے بھی اس کے اندر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ بھائی اپنے پاس سے بھی انہوں نے پیمنٹ کر دی ہوگی، ختم ہو گئی بات، یہ بھی تو امکان موجود ہے نا، تو بدگمانی کی طرف بندہ کیوں جائے؟ زیادہ تفصیلات کا موقع نہیں، ورنہ ایک ایک جملے کے اندر بڑے حکمت کے پہلو سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں۔ اب بھائی گھر آ گئے۔ فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل، پس جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹ کر آئے تو کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہم سے تو غلہ روک دیا گیا۔ فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، بس آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، ہم غلہ لے کر آئیں گے اور بے شک ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جملہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، یاد آ گیا، بھائی کی حفاظت کریں گے جب یوسف علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا اعتبار کروں، یعنی اس کے بارے میں، بنیامین کے بارے میں، مگر اسی طرح جیسے کہ پہلے میں نے اس کے بھائی کے متعلق تمہارا اعتبار کیا تھا اور اس کو تم کھو کر آ چکے ہو، کہاں ہے وہ بھائی، تو ایسے ہی اعتبار کرو جیسے اس کے بارے میں کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، بس اللہ تعالیٰ بہتر نگہبان ہے، حفاظت فرمانے والا ہے، اور وہ تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، اور جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو اپنی پونجی یعنی رقم اپنی رقم پائی جو واپس کر دی گئی تھی ان کی طرف۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، کہنے لگے ہمارے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، لیجئے، غلہ بھی آ گیا، پیسے بھی واپس آ گئے۔ ہذی بضاعتنا ردت الینا، یہ تو ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے گھر غلہ لے کر آئیں گے۔ ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے۔ ایک اونٹ کے بوجھ سے مراد ایک فرد کو اتنا غلہ ملتا تھا جتنا ایک اونٹ پر لادا جا سکتا ہو۔ اگلے الفاظ سنیے گا، ذالک کیل یسیر، یہ جو ہم لے کر آئے نا بڑا تھوڑا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، تم 10 بھائی ہو، 10 اونٹ پر لاد کر لائے ہو، اگلا ایک اور بھائی لے جاؤ گے تو 10% کا اضافہ ہو جائے گا، لیکن جو 10 اونٹ مل چکے یہ تو بڑا تھوڑا ہے۔ یہ ہمارے بھی ہیں جی، یہ ہمارے بھی ایشوز ہیں، جو مل چکا، جو جیب میں ہے، جو بینک میں ہے، جس کو ATM کارڈ سے نکال بھی سکتا ہوں جا کر، اس پہ نگاہ نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے میرے پاس، یہ نہیں ہے میرے پاس، اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو بہت تھوڑا ہے جو ہم لے کر ابا جان۔
قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، انہوں نے فرمایا کہ میں اسے ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد دو، لتأتننی بہ، کہ تم اسے ضرور میرے پاس لے آؤ گے، الا یحاط بکم، الا یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو بات الگ ہے، ورنہ اس کو لے کر جا رہے ہو تو پکا وعدہ دو کہ لے کر بھی آؤ گے۔ فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، پھر جب ان بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو پختہ عہد دے دیا، یعنی سب بیٹوں نے، تو انہوں نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ سبحانہ وتعالی وکیل یعنی ضامن ہے، اللہ کو ہم گواہ بنا رہے ہیں اس پر۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور انہوں نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے میرے بیٹو تم سب داخل نہ ہونا ایک ہی دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ ایک تدبیر بتا رہے ہیں، اتنے سارے افراد کو کہیں باہر سے آتا ہوا دیکھیں گے، خامخواہ کو نظر لگ جائے، کوئی کسی شبے میں مبتلا ہو جائے، یہ جتھا کہاں سے آ گیا، تو الگ الگ جب جاؤ وہاں پر مصر میں الگ الگ جو ہے وہ راستوں سے دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں بچا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی کسی بات سے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ یہ تو ایک احتیاط ہے، ایک تدبیر کے طور پر جو تم اختیار کر لو، باقی ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ یہ اصولی بات ہے، ہمارا جو بھی جائز معاملہ ہو اس معاملے کے حوالے سے ہم جائز اسباب کو اختیار کر لیں اور نتیجہ کس پر چھوڑیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر۔ اسباب اختیار کیے جائیں گے مگر جائز اسباب ہونے چاہیے، لیکن نگاہ مسبب الاسباب پر ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا کوئی ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ کل نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ حاکم کون؟ اللہ۔ آج امت بھول گئی، ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، بالکل صحیح، اللہ کو معبود مانتے ہیں، بالکل 24 گھنٹے کا معبود ہے بھائی، ہاں انفرادی زندگی سے آگے بڑھ کر اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کے احکامات پر عمل ہونا چاہیے، وہ معبود ہے 24 گھنٹے کا، تو انفرادی زندگی ہو اجتماعی زندگی ہو ہر جگہ اس کے حکم کی پاسداری ضروری ہے۔ بہرحال علیہ توکلت، میں نے اسی اللہ پر توکل کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ توکل کرنے والے اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کریں۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں ان کے والد نے حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء، وہ کوئی انہیں بچا نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی کسی بات سے، الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی، بس وہ انہوں نے پوری کر لی، ظاہری اسباب کو اختیار کر لیا، ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ صاحب علم تھے اس کے جو ہم نے انہیں سکھایا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب یہ بھائی پھر آ رہے ہیں مصر میں، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے آ رہے ہیں، اور چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آ رہے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، فرمایا کہ بے شک دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، بھائی کو بتا دیا، سبحان اللہ۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ وہ کرتے تھے اس پر غم نہ کرو۔ یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہے کہ مجھے تو کنویں میں ڈال دیا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا ہوگا، فرمانے لگے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے اس پر غم نہ کرو۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، پھر جب انہوں نے ان کے سامان کو تیار کر دیا، اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا ایک پیالہ رکھ دیا۔ اب اونٹ تیار ہو رہے، ایک پیالہ رکھ دیا گیا، بس یہ آگے ذکر ابھی آ جائے گا، یہ ساری تدبیر اللہ تعالیٰ نے سجھائی، انہوں نے رکھا ہے ایک پیالہ، اور باقی بہت کچھ نیچرلی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی ہے۔ فرمایا جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ قافلے والو تم تو چور ہو یقیناً۔ قالوا واقبلوا علیہ ماذا تفقدون، یہ لوگ ان کی طرف منہ کر کے بولے بھائی کیا ہو گیا، تم کیا گم کر بیٹھے ہو۔ قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیمانہ یعنی پیالہ نہیں پاتے، اور جو کوئی وہ لے کر آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہوگا بطور انعام، یعنی یہ غلہ اس کو دیا جائے گا، اور کہنے والا کہہ رہا ہے وَأَنَا بِهِ زَعِيم، اور میں اس کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ کوئی عام پیالہ نہیں تھا، کوئی قیمتی شاہی پیالہ تھا جس کی تلاش میں وہ لگے اور ان کو نہیں ملا، تو یہی قافلہ سامنے نظر آیا ان افراد کا، ان بھائیوں کا، اور ان کو کہا کہ تم چور ہو، انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں۔
کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا، اگر وہ کوئی لے کر آئے گا تو بطور انعام ایک اونٹ کا بوجھ دیا جائے گا، اور کہنے والا، اعلان کرنے والا کہتے میں اس کا ضامن۔ قالوا تاللہ لقد علمت ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، وہ بولے اللہ تعالیٰ کی قسم تم خوب جانتے ہو ہم اس لیے نہیں آئے زمین میں کہ فساد مچائیں، اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ اب سب نیچرلی ہو رہا ہے، سب نیچرلی ہو رہا ہے، آگے اس کی وضاحت ہو جائے گی تھوڑی۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے بس وہی اس کی سزا ہے، یعنی جس کے سامان میں ملے اسی کو تم رکھ لینا اپنے پاس۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایسے معاملہ تھا، اگر ایک شخص نے کہیں چوری کی تو پکڑا گیا تو جس کے یہاں چوری کی وہ اسی کا غلام بنا دیا جائے گا، اور بعض روایات میں لکھا کہ 1 سال کے لیے اس کو رہنا پڑے گا اس کے پاس۔ تو کہا ہم تو اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں، ہمارے چوری کا معاملہ ہو جائے تو اسی طرح سزا دی جاتی ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، پس ان لوگوں کے بوروں سے تلاش کرنا شروع کیا اپنے بھائی کے بورے سے پہلے، اب پیالہ تلاش کر رہے ہیں۔ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر اس کو اپنے بھائی کے بورے سے نکال لیا۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ یہ 3 الفاظ ہیں نا، اس میں ہمارے ایمان کی خیر ہے۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بھائی کو روکنے کی تدبیر اللہ نے سجھائی۔ آگے ذکر ہے مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہ لے سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، اور اللہ نے جو چاہا وہ اس کی تدبیر بتا دی۔ اب ہوا کیا ہے، اس بھائی کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ روک لیا جائے، اور ایک پیالہ تھا بس انہوں نے رکھا بورے میں، باقی تلاش کیا گیا نہیں ملا۔ ارے تم چور ہو، اچھا ہم تو چور نہیں، اچھا تم چور نکلے تو اچھا جس نے چوری کی اس کو رکھ لینا، یہ سارا نیچرلی ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ تدبیر سجھا دی یوسف علیہ السلام کو، اللہ نے تدبیر سجھا دی، مسئلہ ختم ہو گیا، چلے آگے جی۔ اب کوئی اس پہ اعتراض کرے، معاذ اللہ شک میں مبتلا ہو تو ہمیں شک ہے کہ وہ مومن ہے بھی کہ نہیں۔ یہ اس لیے جملہ کہنا پڑتا ہے کہ دائیں بائیں سے فتنے اٹھتے ہیں، اور معاذ اللہ پھر ایمان خراب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ بادشاہ کے دین مراد بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہ لے سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہاں بادشاہ کے دین کا ذکر آیا۔ دین جب فرعون کا نظام چلتا ہو تو دین فرعون کا ہوتا ہے، اس وقت اس بادشاہ کا قانون چل رہا تھا تو اس کا نظام تھا، اور جب شریعت اللہ کی چلتی تب اللہ کا دین ہوتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، مکہ فتح ہو گیا، لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر شریعت قائم نہ ہو تو پھر کسی حکمراں کا دین چلتا ہے، فرعون کا چلتا ہے، بادشاہ کا چلتا ہے، حکمرانوں کا چلتا ہے، پارلیمنٹ کا چلتا ہے، ظالموں کا چلتا ہے، جابروں کا چلتا ہے۔ دین تو اللہ کا چلنا چاہیے۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ تو آج تو پتہ نہیں کس کا چل رہا ہے، اللہ کی شریعت تو نافذ نہیں ہے نا، تو کچھ اور ہی چل رہا ہے نا۔ اس کے اوپر ہمیں کڑن ہونی چاہیے، اور اللہ کی شریعت اور اس کے دین کے نفاذ کی سٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم پڑھتے آئے ہیں اور آئندہ بھی پڑھتے اور سمجھتے اور یاد دہانی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ہے، اور سب سے بڑھ کر علم وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے پاس ہر شے کا وہ علم رکھنے والا ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یہ بولنے لگے بھائی اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یوسف علیہ السلام پر الزام، حالانکہ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے، ابھی ان کو پتہ نہیں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، بس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا اور ان پر ظاہر نہ فرمایا۔ یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے، بھائی کیا کچھ کہہ رہے، خاموش ہیں، دل میں اس بات کو چھپایا، ان پر ظاہر نہ کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہا کہ تم بدتر درجے میں ہو، دل کے اندر کہہ رہے کیا باتیں کہہ رہے ہو، کیسے الزام تراشی کی بات کر رہے ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور تم جو بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ قالوا، اب یہ سارے بھائی کہہ رہے ہیں، کہا انہوں نے یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے عزیز، اب یہ عزیز کا ٹائٹل یوسف علیہ السلام کا استعمال ہو رہا ہے وزیر کے معنی میں، بہت بڑی ذمہ داری پر فائز ہو جانے والے کے لیے۔ اے عزیز، بے شک اس کا باپ تو بڑی عمر کا بوڑھا آدمی ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، بس اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔
انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تو آپ کو بڑا عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے، احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کی پناہ، بڑے پیارے الفاظ آنے غور کیجئے گا، ام ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، یہ نہیں کہ چوری کی جس سے، نہ اپنا سامان پایا۔ کیا پیارے الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم بڑے نقصان کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس کے پاس ملا اس کے سوا کسی اور کو روک لیں، بڑے نقصان کی بات ہو جائے گی، امپاسبل۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پھر جب وہ بھائی ان سے مایوس ہو گئے تو مشورہ کرنے کے لیے اکیلے ہو کر بیٹھ گئے۔ اب یہ 10 بیٹھے ہیں۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، ان کے بڑے بھائی نے کہا، ان کا نام یہودا بیان کیا گیا ہے روایات میں، اور یہ روایات بہرحال ہمیں تورات انجیل سے ملتی ہیں۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لیا تھا، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ آپ تمہارے والد نے تم سے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لیا تھا۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے تم نے جو تم قصور کر چکے ہو یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ علیہ السلام تو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی بھائی نہیں پڑھیں گے یقیناً، وہ بعد میں اعتراف بھی کر لیں گے اپنی خطا کا، لیکن جب ہم تذکرہ کریں گے تو ادب سے نام لیں گے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے جو تم نے یوسف کے بارے میں قصور کا معاملہ کیا۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، بس میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی تدبیر نکال دے، کوئی فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ ہے بڑا بھائی، اس کو شرم آ رہی کہ کس منہ سے بھائی ابا کے پاس واپس جائیں۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اپنے والد کے پاس لوٹ جاؤ، پس کہو اے ہمارے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور ہم نے تو وما شہیدنا الا بما علمنا، اور ہم نے تو صرف وہی گواہی دی جو ہمارے علم میں تھی بات، وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے نگہبان تو نہیں ہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ جو شریعت یعقوب میں ذکر موجود ہے وہ بیان کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ہم نے تو اتنا کہا جو ہمارے علم میں تھا۔ واسأل القریۃ التی کننا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا، اور آپ پوچھ لیجئے اس بستی سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں، وإنا لصادقون، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اب یہ بڑے بھائی نے یہ کہا اور کہا کہ بھائی جاؤ ابا جان سے یہ بات کہو۔ یہ سب بھائی لوٹ کر ابا جان کے پاس آئے اور ابا جان کے سامنے بات رکھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے پھر وہی بات فرمائی جو پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تمہارے دل نے کوئی بات گھڑ لی ہے۔ اللہ اکبر، فصبر جمیل، پس صبر ہی عمدہ ہے۔ کیا اللہ اکبر، یوسف بھی چلے گئے، اب وہ بنیامین بھی چلا گیا اور بڑا بیٹا بھی چلا گیا، کیا کروں؟ فصبر جمیل، بس صبر ہی عمدہ ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے۔ ابھی 3 بیٹے اس طرف ہیں، یوسف کا پتہ نہیں علیہ السلام، بڑا بیٹا بھی ادھر اور بنیامین بھی ادھر۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ خوب رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ وتولى عنہم وقال یا اسف علی یوسف، اور ان سے رخ پھیر لیا اور کہا ہائے افسوس یوسف پر۔ وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی غم سے اور پس وہ غم ضبط کیے ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی تھی نا، ارے چھوڑاؤ یوسف کو کہیں اور ساری توجہ ابا کی تمہارے لیے ہو جائے گی، اب ساری توجہ ابا کی یوسف علیہ السلام کی ہو گئی، غم اس کے مارے وہ غم ضبط کیے ہوئے تھے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد ہی کرتے رہیں گے، حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، یہاں تک کہ آپ ہو جائیں گے بیمار یا آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ تو یوسف کو یاد کرتے رہیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انہوں نے فرمایا کہ میں تو اپنی بے قراری اور اپنا غم بیان کرتا ہوں الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ اکبر، تم سے کیا شکوہ، تم سے کیا گلہ، تم سے کیا کہنا، میں اپنا غم اور اپنی بے قراری کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ، اے میرے بیٹو تم جاؤ بس کھوج نکالو یوسف کی اور اس کے بھائی کی۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ انہ لا ییأس من روح اللہ
الا القوم الکافرون، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، جیسے کہ یہاں پر بات واضح ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر بھائی جائیں گے یوسف علیہ السلام کے پاس، پھر وہ پہچانیں گے۔ یہ سلسلہ مزید آگے جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا مطالعہ ہم مکمل کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا ہم بھی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شہروں کو، ہمارے علاقوں کو، ہمارے محلوں کو، ہمارے ملکوں کو، سارے عالم اسلام کو امن عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔